अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे गुफ्तगू करना है। सबसे पहले तो ये कि तकब्बर, गुरूर, घुमंड, इनकी मुद्दत तवील तो हो सकती है, लेकिन इनका अंजाम बड़ा इबरतनाक होता है। माज़ी भरा पड़ा हुआ है ऐसी शख्सियात से जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया, और तारीख़ के औराक अटे पड़े हैं इन वाक़यात से, जिसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि कैसे-कैसे मुतकब्बर लोग ख़ाक में मिल गए। और हमारे पंजाब की बड़ी घमंडी, बड़ी मुतकब्बर औरत, कलेजा चबाने वाली, रूथलेस, जिसने खुद अपने मुंह से अपने आप को कहा, ये इस वक्त अपने तकब्बर के बिल्कुल घोड़े पे सवार है। और ये जाली 2 नंबर नौटंकी वज़ीर आला, जिसने कहा था कि मुझे भी वो रास्ता आता है, मुझे भी वो आसान रास्ता आता है, बस अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करती है। फिर अपने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को तार तार कर दिया और इक़्तिदार हासिल कर लिया। आज ये घमंडी औरत पंजाब में जिस कदर फस्तायत बर्पा कर रही है, उसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं मिलती। पाकिस्तान का बाकी हिस्सा तो चले जैसा भी चल रहा है, लेकिन पंजाब में जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, और जिस तरह पुलिस को खुल्लम खुला छूट दी गई है कि जिसको दिल चाहे उसकी इज्जत उतार दीजिए, जिसका दिल चाहे घर तोड़ दीजिए, गाड़ी तोड़ दीजिए। और आप देखिए कि इसकी आड़ में फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। वो आपने देखा कि एक बेकारन को खेतों में ले जाकर उसकी इज्जत एक पुलिस वाला तार तार कर रहा था, जिसने उसकी वीडियो बनाई, उसको गोली भी उसने मार दी। इसी तरह आपने मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा होगा कि एक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल पर एक बुजुर्ग को किस तरह खींच के नीचे गिरा दिया। अभी एक और वाक़या मैंने देखा है, वो दिसंबर का वाक़या आपको याद होगा। खारिया में एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट बना था शांज़ेलीज़े, वहाँ ये बदकुमाश किस्म के पुलिस वाले SHO खाना खाने आए और पैसा दिए बगैर जाने लगे। झगड़ा हो गया और फिर ये लोग वहाँ आके तो उल्टा उन लोगों के साथ लड़ पड़े। मतलब ये सारे वाक़यात अगर आप इकट्ठे करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि पंजाब पुलिस वाक़तन, मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया की बदतरीन पुलिस है। और ये सिर्फ इसलिए है कि पंजाब की ये जो मुतकब्बर वज़ीर आला, जाली वज़ीर आला है, जिसकी शख्सियत जाली है, जिसका चेहरा जाली है, सर्जरी करा के जिसने अपने चेहरे का नाश कर दिया है, अपने रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए चेहरे पर इसको यकीन नहीं आया कि ये ठीक नहीं बना, इसने उसमें मज़ीद इख्तरा करा ली। खैर चलिए छोड़िए, ये उसका ज़ाती मामला है। लेकिन बहरहाल जब आप पब्लिक किसी ऑफिस को होल्ड करते हैं, आप किसी ओहदे पर बैठते हैं, तो फिर आपकी हर चीज़ को नोट किया जाता है। इस औरत के ईमा पर, इसके हुक्म पर ये सब कुछ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। इसके अंदर इतना ज़्यादा बुग़्ज़ भरा हुआ है इमरान खान के लिए कि जिसकी हद नहीं है। आपने 2-4 दिन पहले सुना होगा कि इमरान खान साहब को कोट लखपत जेल में मुंतकिल करने की बाज़गश्त थी, और वो उसके पीछे भी इसी मुबैना तौर पर इसी औरत का हाथ है, क्योंकि इसका कलेजा ठंडा नहीं हो रहा किसी तरीके से। ये इमरान खान को पूरी अजियत में देखना चाहती है। क्यों? कि इमरान खान ने इनकी पूरी सियासत को न सिर्फ नंगा करके रख दिया है, बल्कि इनके पूरे ख़ानदान को उसने बराना कर दिया, इनके नकाब उतार दिए, इनके मकरूह शक्लें दिखा दी अवाम को। सिद्दीक जान का वो बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला है कि इमरान खान ने जो किया सो किया। एक काम उसने बड़ा ज़बरदस्त किया है कि उसने अवाम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। और ये बात हकीकत है कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका, और अब अवाम बड़ी साफ आंखों के साथ इन लोगों को बगौर देखती है, और इनकी हरकत और सकनात को और इनके करतूत देखती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, इसने क्या किया? ये तकब्बुर की मैं बात कर रहा हूँ। इसने PP 38 से, हमारे वो हैं ज़मीरुल हसन भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ के, दबाव डलवाया कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ें, या ये कि आप इसको खैर बात कहते हैं, सियासत छोड़ दें। जब वो नहीं माने, 300 एकड़ पर खड़ी उनकी फसल को स्प्रे करवा के उसकी फसल ज़ाया करवा दी। ये अंदाज़ा कीजिए, कहते हैं कि दोस्त जैसा भी हो बर्दाश्त हो जाता है, बस दुआ करें कि दुश्मन घटिया और कमीना ना हो। तहरीक इंसाफ और इमरान खान सिर्फ एक मामले में बदनसीब है कि इनका दुश्मन बहुत घटिया और कमीना सिफ्त है, जिसकी वजह से ये सारे दिन अपने पूरे पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं। ये अल्लाह के कहर को आवाज़ देने वाली बात है, क्योंकि फसल का मामला डायरेक्ट अल्लाह से है। अल्लाह ज़मीन से गल्ला उगाता है, ये बात तो कुरान में दर्ज है। अल्लाह इस ज़मीन से गल्ला उगाता है, इंसान तो उस पर मुशक्क़त करता है सिर्फ। और अल्लाह के इस काम में दखल अंदाजी करने में और उसको नुकसान पहुंचाने में अल्लाह के कहर को आवाज़ देने वाली बात है। और मेरा यकीन है कि ये वक्त पलट कर आएगा, ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है, और ये लोग बहुत बड़ी अज़ियत से गुजरने वाले हैं। इसी तरह का तकब्बुर मुझे नहीं समझ आती कि फ़वाद चौधरी की तबीयत में क्यों आया हुआ है। फ़वाद चौधरी ने तीसरी हरकत की है, और उसने शोएब शाहीन जैसे एक बड़ी बेज़रर आदमी है, वो बड़ा मासूम सा आदमी है, उसको थप्पड़ रसीद कर दिया और उसको धक्का दिया, उसको नीचे गिराया, चोटें आई। खैर सुना है कि उनके लोगों ने भी फ़वाद चौधरी की ठीक धुलाई की है, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों?
بات تو یہ ہے، یہ بندہ اپنے اپنے اس غرور پر، اس گھمنڈ پر، اس غصے پر قابو کیوں نہیں پا رہا؟ کیوں اس نے بدتمیزی کی، اور کیوں اور سننے میں آ رہا ہے کہ پہل بھی اسی نے کی ہے۔ اس سے پہلے اس نے مبشر لقمان کو مارا، تھپڑ مارا تھا، خیر وہ تو ٹھیک مارا، کیونکہ مبشر لقمان بھی آج کل اپنی صحافت کے بڑے گھمنڈ میں ہے، بڑا تکبر میں ہے، اور اس کے بھی صحافت کا دیا بجھنے والا ہے، اور بجھنے سے پہلے دیا ایک دفعہ بھڑکتا ضرور ہے، تو بھڑک لیں، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی بغض عمران کا مارا ہوا آخری سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس بندے نے ان کو بھی تھپڑ مارا تھا، اور میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ تمام تر تھپڑ فواد چودھری کو واپس رسید ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ زندگی کا پہیہ گھومتا ہے، جو حصہ نیچے جاتا ہے وہ پھر اوپر بھی آتا ہے، اور فواد چودھری کو اب انتظار کرنا چاہیے اس بات کے لیے کہ آنے والے وقت میں کہیں سے پڑے لیکن اس کو تھپڑ ضرور پڑے گا۔ میرا ایمان ہے اس بات پر، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ناحق کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری طرف سے وہ بدلہ پورا کرا دیتا ہے۔ اور متکبرانہ جملہ بولا ہے شیر افضل مروت نے۔ یہ موقع ہے کہ اگر شیر افضل مروت اپنی جذباتی طبیعت کے باعث وہ کوئی صحیح بات کر نہیں پا رہے تو ان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ عقل مندی اسی میں ہے، دانش یہی کہتی ہے کہ ایسے موقع پر خاموش ہو جانا چاہیے، وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بھاری وقت آیا ہوا ہے اور آپ کی اپنی حرکات کی وجہ سے آیا ہوا ہے تو آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں ہی پی ٹی آئی ہوں اور میں ہی خان ہوں، شیر افضل مروت۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے۔ باقی جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، یا وہ کے پی کے محمود خان ہو، یا وہ پرویز خٹک، آپ ان لوگوں کا انجام دیکھ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جس نے عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ خاک میں مل گیا، ٹکے ٹوکری ہو گیا، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے اس کی، ان سب کی عزت لیرو لیر ہو گئی۔ عمران خان آج بھی تن کے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ ایسا جملہ منہ سے نہ نکالو جو تمہارے کل کو آگے آ جائے۔ اگر عمران خان نے تمہیں پارٹی سے تمہاری حرکات کی وجہ سے نکالا ہے تو اس کو صبر شکر کر کے خاموشی اختیار کرو، وقت کا انتظار کرو، بجائے یہ کہ تم یہ کہو کہ میں ہی خان ہوں۔ خان بننے میں 60 سال لگتے ہیں، وہ 9 سال کا تھا جب وہ کرکٹر بننے نکلا، اور پھر ورلڈ کپ کا فاتح بنا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا۔ کیا بات کرتے ہو یار؟ وہ رفائی کاموں میں آیا تو اس نے شوکت خانم بنا دیا، نمل یونیورسٹی بنا دی، زلزلہ زدگان کے لیے 10,000 شیلٹر ہوم بنا دیے۔ تم کیا بیچتے ہو اس کے سامنے؟ تم نے کیا کیا اس کے سامنے؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اتنے بڑے قد کا آدمی، تم اس کا کیا مقابلہ کرو گے؟ اور تیسرا تکبر سن لیجئے، گھمنڈ سن لیجئے، ایمل ولی خان۔ ایمل ولی خان عمران خان کے حوالے سے بہت زیادہ مغلظات بک رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اصل میں وہ اس کی فرسٹریشن ہے، اس کے اندر ایک اب وہ تلملانا شروع ہو گیا ہے، کہ وہ تلملاہٹ ہے اس کی، اس لیے کہ اس کو نظر آ گیا ہے کہ پچھلے 12 سال سے اے این پی کو اقتدار ہی نہیں مل رہا ہے اس خاندان کو، اور اس کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے آنے والے 12 سال بھی اے این پی کو اقتدار نہیں ملے گا، لہٰذا اس کا تڑپنا بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایسا جملہ بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ میں تو جنت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کو خط آیا ہے، تمہیں کسی فرشتے نے آ کے بتایا کہ تم جنتی ہو، تمہیں تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کی کھائی میں گرا دیا ہے، تم تو یہاں ذلت و رسوا ہو رہے ہو، تو وہاں کی باتیں تو وہاں والا ہی جانتا ہے۔ پہلے یہاں تو اپنے معاملات درست کر لو۔ ایک جملہ بول کے اتنے سارے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہو، اور دل آزاری پر تو جنتیں نہیں ملتی دوست، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ 9 مئی پر حد کر دی اور اب کہہ رہے ہو کہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے، تو مسرت ہلالی صاحبہ 9 مئی کے حوالے سے اسی ایمر ولی خان کا بیان ذرا دیکھ لیجئے جو اس نے لونڈے لپاڑے کے ساتھ بیٹھ کے منصور علی خان کے ساتھ دیا ہے۔ اس نے اس میں اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہ سازش تھی جو ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف بنی، پی ٹی آئی کو قابو کرنے کے لیے سب کچھ ہوا، وہ اعتراف کر رہا ہے اس بات کا۔ تو آپ کو چاہیے نا کہ ایک دفعہ ایمر ولی خان کو بلا کے اس کو پوچھ تو لیں، کم از کم کٹہرے میں کھڑا کریں اس کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ گھمنڈ اور تکبر جو ہے وہ منیب فاروق اور جاوید چودھری میں آیا ہوا ہے۔ یہ لوگ روزانہ بیٹھ کے اپنی جھوٹ کی دکان کھولتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ منیب فاروق اور جاوید چودھری ایک بڑی باریک واردات ڈال رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان صلح نہ ہو سکے تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ یہ ہیں وہ کمینے اور گھٹیا لوگ جو اپنی پاؤ بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ادارے اور تحریک انصاف کے درمیان صلح ہو۔ کبھی کوئی بیان دیتے ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں۔ خط کے حوالے سے جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر زج کر رہے ہیں اداروں کو، جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ عمران خان صرف ریئلائز کروا رہے ہیں۔ جو شخص بار بار ایک جملہ کہتا ہے کہ یہ فوج میری ہے، وہ فوج مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔
یہ قوم فوج مخالف کیسے ہو سکتی ہے؟ جس قوم نے اپنی فوج سے اتنی والہانہ محبت کی ہو، وہ فوج کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، لیکن مفاد پرست اور اس طرح کے گھٹیا لوگ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کی دکان چل ہی اسی طرح رہی ہے۔ اور یہی حرکت ناسور لیگ کی، وہ کلیجہ چبانے والی وہ دور حاضر کی ہندا بھی یہی کرتی ہے کہ وہ اداروں کو تحریک انصاف کے قریب نہیں آنے دے رہی۔ کیوں؟ کہ ان کو اپنا اقتدار جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یار جاوید لطیف کی باتیں تو سن لیں، جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو اقتدار زبردستی دیا گیا ہے، ہمارے پاس تو اتنا مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ ان کی اپنی جماعت کا بندہ کہہ رہا ہے، تو کسی پہ کیا بات کریں؟ پتہ ان کو ہے کہ ہم جعلی طریقے سے آئے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، ہم حرام تنخواہیں لے رہے ہیں، ہر دن یہ حرام کھاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، اس بات کا بخوبی احساس ہے، لیکن ڈھیٹ پن کی انتہا ہے، اس لیے کہ اس دفعہ اگر اقتدار چلا گیا تو پھر طویل عرصہ کیا، تا قیامت ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں MBS کی گاڑی کی ڈرائیونگ کرنے کے لیے عمران خان کو تانے دینے والے آج وہ مسخروں والی ٹوپیاں پہن کے خود گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کیسے کیسے مسخرے ہم پر مسلط ہیں۔ وہ ٹوپیاں پہن کے آ رہے تھے، یقین کیجئے لمحہ بھر کو لگا کہ جیسے وہ احرام مصر کے اندر سے کوئی 2 ممیز اٹھا کے لے آئے ہیں، اور یہ میتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، صرف ناک میں روئی نہیں تھی، باقی تو سب کچھ وہی لگ رہا تھا۔ کس قدر مزے کا خیز ٹوپیاں، اور یہ وہی ٹوپیاں ہیں جو یہ قوم کو پہناتے چلے آ رہے ہیں، اور قوم بھی ایک طویل عرصے سے یہ ٹوپیاں پہنتی چلی آ رہی ہے۔ اور اب ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب نہیں، اب بہت مشکل ہو گیا۔ خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ کل تک جو عمران خان کو تانا دیتے تھے کہ اس نے محمد بن سلمان کی ڈرائیونگ کی، آج نہ صرف خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی ڈرائیونگ کرا رہے ہیں۔ اور اب نظر بھی رکھیے گا کہ توشہ خانہ میں گاڑیاں تو چلی گئیں جو گفٹ ہوئی ہیں طیب اردگان کی طرف سے، لیکن اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ گاڑیاں ان کے گھروں کے گیراج کی زینت بنے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، گھنٹی بجاتے جائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔